السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو ہمارا ناول ہے راہ کامل، جس کی مصنفہ ہے زمر شہباز۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج کی ہماری 7ویں قسط کی جانب۔ نورے کے ایڈریس دینے پر وہ سب وہاں پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھلنے پر تینوں اندر گئے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ تو ابھی گھر پر نہیں ہے، تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ تینوں گھر سے باہر گئے، سڑک پر گھوم رہے تھے کہ ایک گاڑی سامنے آئی۔ ایکسیڈنٹ ہونے سے تو بچ گیا، لیکن سامنے والی گاڑی جو تھی وہ بے دھیانی میں چل رہی تھی۔ ارزم باہر گیا اور نورے بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ حریم تو نہیں نکلی، نورے نے نقاب کیا ہوا تھا۔ سامنے والی گاڑی سے ایک لڑکا باہر نکلا اور اس نے اپنی گن نکال کر ارزم کے سر پر رکھ دی۔ ارزم کے پاس اس وقت گن موجود نہ تھی، لیکن ارزم ان طرح کے حالات سے نپٹنا جانتا تھا۔ اس نے اس کی گن کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کا وہی والا گن ہاتھ والا پکڑا اور اس کی گن کو اپنی ٹانگ سے مارتے ہوئے اس نے دور کی جانب پھینکا۔ وہ لڑکا ایان تھا۔ نورے پہچان چکی تھی، لیکن اس کا ارزم کو نہیں پتا تھا اور نہ ہی ایان کو ارزم جانتا تھا۔ اس نے ارزم کو مارنے کی کوشش کرنا شروع کی اور ارزم اور ایان لڑنا شروع ہو گئے سڑک پر۔ نورے نے بہت روکا، ارزم ارزم، لیکن ایان رک ہی نہیں رہا تھا۔ نہایت بدتمیزی کرتے جا رہا تھا، تو طرح کر کے بات کر رہا تھا اور ارزم اور ایان ایک دوسرے کو نورے کے منع کرنے کے باوجود مار رہے تھے۔ نورے نے اپنے بیگ سے گن نکالی اور ہوا میں ایک فائر کیا۔ اس کے فائر کرنے سے دونوں ایک دم رک چکے تھے اور سیدھے ہو گئے۔ ارزم چونک چکا تھا۔ حریم بھی فائر کی آواز سن کر فوراً گاڑی سے باہر نکلی۔ نورے نے نقاب ہٹایا۔ آپ تم اس کو جانتی ہو؟ ارزم نے پوچھا۔ ہاں، یہی ہے ایان۔ نورے نے گھر کے نیچے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن جہانزیب کے قتل والے دن کیا ہوا تھا؟ تم اتنے شاکڈ تھے، پریشان تھے، کیوں؟ میں وہ کنفیوز رہا۔ نہیں، میں تو نہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، ارزم نے غصے سے کہا اور حریم کو آگے بلایا۔ جی، حریم نے جواب دیا۔ ایان کو لگا کہ وہ پھنس چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہ کچھ بولا۔ بولتا ہے کہ ماروں؟ نورے کے یہ کہنے پر ایان بولا، مار میں بھی سکتا ہوں۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ کچھ تھا ہی نہیں، میں کیا بتاؤں؟ نورے نے گن اس کے سر پر رکھی اور بولی، دیکھو، میں نہیں چاہتی اپنے بھائی کے دوست کو میں خود قتل کروں، اس لیے شرافت کے دائرے کار میں آ کر بتاؤ کہ تم جانتے ہو اور کیا جانتے ہو۔ ایان کے تو رنگ اڑ چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی بولا، میں کچھ نہیں جانتا، میں جانتی ہوں تم اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہو اور مجھے تمہاری ماں کا بیٹا مارتے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ یاد رکھنا ایان، تم جانتے ہو جو میں کہتی ہوں میں کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ گولی جو اس بندوق کے اندر ہے اب تمہارے سر سے پار ہو جائے، وہ اس جانب چلی جائے۔ نورے نے ہاتھ سے اشارے کرتے ہوئے کہا اور اس دفعہ وہ نہایت چیخ کر بولی تھی، ارزم، میرا موبائل کی ریکارڈنگ آن کرو۔ آپ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تو سفینہ بیگم مجھے مار دے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں تمہیں اسی ویران سڑک پر مار کر پھینک جاؤں گی اور تمہارے جسم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اتنا برا ماروں گی کہ لوگ تمہارے مردہ جسم کو دیکھ کر استغفار کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ کوئی تمہاری لاش کو کندھا دینے والا نہیں ہوگا۔ وہ اتنا چیخ کر بول رہی تھی کہ ارزم کو لگا ایان آج مارا جائے گا اگر اس نے اس کو نہ بتایا تو۔ نورے نہایت شدت سے اپنی پوری قوت سے چیخ رہی تھی، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ بولو، کیا ہوا تھا؟ نورے چیخی اور چلائی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر ارزم کو واقعی لگ رہا تھا آج تو یہ گیا۔ حریم بھی نہایت پریشان تھی۔ ارزم اور حریم آگے ہوئے۔ نورے کو روکنا چاہا، چلے جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، آج یا تو یہ بتائے گا یا میں اس کو مار کر جاؤں گی۔ نورے بولتے ہوئے آگے ہوئی اور مسلسل چیخ رہی تھی۔ وہ آرام سے بات نہیں کر رہی تھی۔ آنکھیں اتنی سرخ تھی کہ مزید غصہ کرتی تو آنکھیں اور دماغ کی نس اتنی ٹینشن لے کر آج پھٹ جانی تھی اور شدید غصے کے عالم میں اس کے گال ایک سرخ غبارے کی طرح ہو چکے تھے۔ بھائی کو نورے بولی، ایک دفعہ نورے بولی، اس دفعہ وہ، اگر تم ایک، نورے بولی، دو،
اس دفعہ نورے بول چکی تھی، اگر میرے 3 کہنے تک نہ بتایا تو دیکھ لینا تمہارا آج میں کیا کروں گی۔ میرے بھائی کو قتل ہوا تھا اور آج اس کی بہن قتل کرے گی۔ اور جب نورے 3 بولنے لگی تو ساتھ ہی ایان بولا، اچھا بتاتا ہوں۔ ارزم نے جا کر ایان کی گن اٹھائی اور اس کو اور پکڑ کر اپنی حراست میں لے لی۔ میں وہ ملک کے مطابق جہانزیب سے ملنے آیا تھا تو سفینہ بیگم 3 لڑکوں کو لائن میں کھڑا کر کے کچھ سمجھا رہی تھی، تو میں ایک جانب کھڑا ہو کر سننے لگا۔ تم لوگ آج اس جگہ پر جاؤ گے اور جہانزیب کو مار دو گے۔ اس کام کے تم لوگوں کو بہت پیسے ملیں گے۔ میں یہ سن کر اس جگہ تک جانے کا سوچنے لگا اور دوڑا تو شاید ان کو معلوم ہو گیا کہ کوئی ہے۔ شاپنگ مال کے گھر کی دائیں جانب سے آتا ہے اور آپ کو آفس کے باہر جانب تو نورے چیخی، اتنا زور سے چیخی کہ اس کو چکر آیا۔ حریم نے آگے ہو کر اس کو تھاما، آگے بولو۔ پھر آپی جہانزیب آپ کو چھوڑ کر گاڑی میں، جس میں حریم اور جہانزیب تھے، گھر کے باہر سے گزری تو میں نے آواز لگائی تو انہوں نے مجھے کچھ بتانے کی مہلت ہی نہیں دی بلکہ گولیاں چلا دی انہی لڑکوں نے۔ ٹھیک ہے، جب عدالت میں بلایا جائے گا تو تم نے آ کر گواہی دینی ہے۔ میری بات سنیں، سفینہ بیگم نے مجھے کہا تھا وہ مجھے مار ڈالے گی اور میری ماں کو بھی، تو کیا کروں؟ میں خود بے بس ہوں۔ فکر نہ کرو، تمہارے گھر کے باہر پولیس کا پہرا لگوا دیتا ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ارزم بولا، ٹھیک ہے، میں اپنے دوست کی روح کو انصاف دلانے آ جانا، نورے نے کہا۔ اس کے بعد ارزم نے نورے کا ہاتھ تھاما، اس کو جا کر گاڑی میں بٹھایا۔ نورے، آر یو اوکے؟ ارزم نے پوچھا۔ نورے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر گاڑی کی چھت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بھائی، اس کو ابھی نہ بلائے، وہ بہت ٹینس ہے، آپ کو کوئی جواب نہیں دے گی۔ نورے غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بیگ سے 3-4 قسم کی دوائیاں نکال کر منہ میں ڈال کر سامنے پڑا پانی پی لیا۔ اتنی دوائیاں؟ بھائی، یہ اتنی ہی کھاتی ہے جب اس کو غصہ آتا ہے۔ چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں۔ اس کو گھر ڈراپ کیا اور خود گھر آئے اور آ کر عصر اور مغرب کی نماز پڑھی، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک جا نماز پہ بیٹھی رہی اور دعا کرتی رہی۔ ارزم بھی گھر آ کر نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اپنی امی کے کہنے پر گھر کا کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا، جو کہ عشاء کے بعد ہی گھر آیا اور آ کر فوراً مسجد جا کر نماز پڑھا کر آیا۔ نورے چائے پی لو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لایا ہوں، تمہیں تھوڑا آرام ملے گا۔ نورے نے چائے پی اور سکون سے سو گئی بغیر کوئی بات کی۔ صبح فجر کی نماز پڑھی اور پھر قرآن پڑھ کر پھر دوبارہ لیٹ گئی اور حیران ہونے لگی کہ کل میں نے کیا کیا، اتنا غصہ، وہ بھی میں نے کیا۔ اس کے بعد میری کیا حالت ہو گئی تھی۔ ارزم کیا سوچے گا کہ یہ کیسی عجیب سی لڑکی ہے۔ ویسے وہ جو مرضی سوچے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اور صرف جہانزیب اور بابا کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اور وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی آنکھ لگی اور وہ پھر معمول کے مطابق 9 بجے تک اٹھ گئی تھی۔ ناشتہ وغیرہ بنانے میں ابھی دیر تھی تو وہ کپڑے آئرن سٹینڈ پر آئرن کرنے لگی۔ پہلے تو وہ کمرے میں کہہ رہی تھی، لیکن اس کے بعد ارزم کمرے میں آ چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کل رات کیا ہوا تھا۔ پیچھے سے ایک آواز آئی جو کہ ارزم کی تھی۔ نورے جنت مڑی اور بولی، کل کیا ہوا تھا؟ ارزم پوچھ رہا تھا۔ کل مجھے غصہ آ گیا تھا، بس۔ وہ دوبارہ کپڑے استری کرنے لگی۔ کیا کمال کا تمہارا غصہ ہے، ویسے تو میں ڈر گیا تھا۔ نورے ہنسی اور بولی، آپ ڈرتے بھی ہیں کسی سے؟ ہاں نا، تمہارے کل اس غصے سے تو مجھے واقعی زندگی میں شاید پہلی دفعہ ڈرایا تھا۔ بھائی، مجھے تو ایسا لگا آج تم ایان کو مارو گے، ساتھ ہی ساتھ میرا بھی صفایا کر دو گی۔ لو، اس کی بات پر وہ مڑی اور ایک دم فریز ہو چکی تھی۔ اور جو حریم بزدل تھی وہ تو گاڑی سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ تم نے آواز لگائی تو آئی، ویسے اگر مجھے اور ایان کو مار دیتی نا تو حریم نے تو ڈر جانا تھا، نہ دائیں دیکھ کر نہ بائیں دیکھ کر۔ ارزم یہ کہہ کر مسکراہٹ دبائی۔ نہیں بھلا، میں کیوں آپ تینوں میں سے کسی کو گولی مارتی؟ میں پاگل ہو جاؤں گی؟ لیکن قاتل کا نام، اپنے داغ اپنے ماتھے پہ نہ سجنے دوں گی۔ وہ تو تم پہلے ہی ہو، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑایا تھا، لیکن نورے سن چکی تھی۔ نورے نے اس کو ایک
तीखी निगाह से देखा, लेकिन फिर अपना काम करने लगी। वैसे तुम्हारा ये कातिलाना रूप मैंने पहली दफ़ा देखा। एक बात बताओ, पूछो, कि ये अदाकारी थी? नूरे पीछे मुड़ी और एक सुर्ख थी। इसकी ये बात सुनकर बोलने लगी, क्या हो गया है आपको? आपको अदाकारी में और हकीकत में फ़र्क नहीं पता? कैसी बातें करना शुरू हो गए हैं आप? और हाँ, ये अदाकारी नहीं थी, बेबसी थी। अपने दिलो दिमाग से निकालने का नया रास्ता था, जिसका मैं अब इंतखाब कर चुकी हूँ। लोग प्यार से ना ही बात सुनते हैं, ना ही मानते हैं। आप जैसा वो करेंगे, मैं वैसा ही करूँगी। नूरे के पुरजोश लफ्ज़ सुनकर अर्ज़म बोला, वैसे अब अगर कोई तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करेगा तो क्या करोगी? देन आई विल मेक देयर लाइफ अ लिविंग हेल। इंसान को ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात निहायत ही हद तक बदल देते हैं, और शायद मैं भी। अगर वो लोग जिनसे मैं प्यार करती हूँ उन्होंने धोखा दिया तो मैं इनको खुद ही मार डालूँगी। वैसे तुमने गन संभाल कर रखी थी, क्या बात है? क्यों ना संभालती, मेरे शौहर ने मुझे पहली दफ़ा कोई चीज़ दी थी, और मैं तो इसको एक तोहफ़ा और हिफाजती सामान समझती हूँ, जो कि अर्ज़म ज़ाविया ने मुझे दिया था। वो बड़े फ़ख्र से कह रही थी, अर्ज़म ज़ावियार। इसने अपना नाम लिया और मुस्कुराया, और नूरे मुड़कर दोबारा कपड़े आयरन करने लगी। ये बातें सुनकर अर्ज़म नूरे के पीछे बेड पर बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। थोड़ी देर में इनकी अम्मी की आवाज़ आई और बोली, चलो बच्चों, आके सब नाश्ता कर लो। और वो सब नाश्ता करने जा चुके थे। मेरी बात गौर से सुनो, कशफ शारिक अपनी बहन से मुखातिब था। भाई, पहले आप मेरी बात सुनेंगे। तुम जानती हो, तुम मेरी बात काट जाती हो और आगे से ज़बान चलाती हो। मैं कभी क्यों कुछ नहीं कहता? क्योंकि आप अपनी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं दुनिया में, दैट्स वाई। शारिक इसकी बात पर मुस्कुराया था। चलो सुनाओ भाई, मैं आज़म का जीना हराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, शारिक ऊंची आवाज़ में ऊंची हंसा और बोला, मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था कि तुम इसका जीना हराम करो। तो भाई, फिर मैं जो करना चाहती हूँ कर लूँ? क्यों नहीं, फिक्र न करना, मैं सब देख लूँगा एक एक को। अभी वो बातें ही कर रही थी कि कंवल अंदर आई और भाई को चाय दी और बोली, भाई मुझे आपसे बात करनी है। बोलिए मेरी छोटी गुड़िया। भाई, मैं शादी करना चाहती हूँ। अरे वाह, लेकिन किससे? कशफ बोली। किसकी कमबख्ती आई है? कशफ हंसने लगी। बाज आओ, शारिक बोला। भाई, मैं अशर से शादी करना चाहती हूँ। अशर? शारिक के रोंगटे ही खड़े हो गए थे जैसे। कशफ बोली, और अगर इसने इनकार कर दिया? अगर इसने इनकार कर दिया, मेरे साथ रहा है इस घर में 2 साल, इनकार तो इसकी माँ भी नहीं करेगी। इतना यकीन है आपको इस पर? हाँ है। अगर इसने कुछ ऐसा किया जिससे आपकी ये बहन रही, फिर ये याद रखना, जितना प्यार मैं तुम दोनों से करता हूँ ना, उतना ही मैं अशर से करता हूँ। तब की तब देखी जाएगी। और ये याद रखना कि कुछ ऐसा ना करना जिससे अशर को नुकसान पहुँचे या इसका दिल टूटे। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। वो मेरी जान है, मेरा लाडला है, याद रखना। इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं आप इससे? कोई भाई तो नहीं आपका सगा? भाई नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बहुत छोटा था जब वो अपनी बहनों से जुदा हुआ था। माँ पागल हो चुकी थी और भाई माँ को संभालता था। इस वक्त तरस खा के इसको मैंने बहुत संभाला। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इससे प्यार हो गया। और तुम ये कह रही हो कि मुझे इससे प्यार क्यों है? कहना बनता नहीं है तुम्हारा। भाई, आज मैं जाऊंगी अर्ज़म के घर, और आप देख रहे हैं अब आग लगेगी वहाँ। सब ऊंची ऊंची हंसने लगे। अच्छा भाई, मैं नाश्ता कर लिया है, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। नूरे ने इसके लिए लंच बनाया था। अशर, रुको, मेरी बात सुनो, ये लंच साथ ले जाओ। तुम कैंटीन से इतना बुरा खाना खाते हो, ये हेल्दी फ्रूट खाया करो, और साथ में मैंने घर का बना हुआ खाना रखा है, वो भी खाना। भाभी सब कहेंगे कि क्या तुम स्कूल से आए थे जो ये लंच साथ ले आए हो। चलो साथ लेकर जाओ, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, अर्ज़म बोला। लेकिन भाई, मैंने तुम्हारे चाइना वाले कान उतार देने हैं। भाई रहने देना। अशर, तुमने नहीं कहा नहीं लेके जाना? नूरे ने पूछा। इसके चेहरे से लग रहा था जैसे कि इसको दुख हो रहा है। मैं लेके जाऊंगा भाभी, दे चले। अशर ने नूरे के हाथ से टिफ़िन पकड़ा और चला गया। अशर नूरे को इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इससे अटैच हो रहा था, क्योंकि नूरे ही इससे बेहद अच्छे तरीके से पेश आती थी। मेरी बात सुनो,
تم امی کو میری تصویر دکھا دو حنوف، شارق بولا۔ آج میں تمہاری تصویر لازمی دکھا دوں گی۔ فون کی دوسری جانب سے آواز آئی، جو کہ اس کی دوست کی تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ امریکہ میں رہتی تھی۔ تم نے کیا اپنی امی کو میرے بارے میں بتا دیا ہے؟ پتہ تو میں نے کافی دیر کا دیا ہے، اور مم پاکستان سے امریکہ آ گئی ہے، تو پھر کرو کچھ یار۔ ہاں آج انشاءاللہ۔ دوپہر کے 2-3 بج چکے تھے۔ اشر گھر آیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ نورے کچن میں تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی؟ شکر ہے بھابھی۔ بھابھی آج آپ نے جو لنچ دیا تھا نا، قسم سے میرے دوستوں نے تو چھوڑا ہی نہیں، سارا منہ ڈال کے فٹافٹ ہی کھا کے مجھے تو دے ہی نہیں رہے تھے۔ یہ سن کر نورے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ واقعی؟ ہاں نہیں تو کیا بھابھی۔ میری بات سنیں، آپ نے تو پیچھے چھوڑ دیا سارے دنیا کے شیف کو۔ کیا مزے کا آپ نے کھانا بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں دل چاہ رہا ہے میں اپنی انگلیاں تک کھاتا ہوں۔ جن کے اوپر تھوڑا تھوڑا لگا ہوا تھا وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو یا پھر تعریف کر رہے ہو؟ نورے نے ایک بھویں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ obviously بھابھی، تعریف ہی کر رہا ہوں۔ مجھے تو گھر پر بھی اب آپ کا ہی کھانا اتنا مزے کا لگتا ہے جو آپ بناتی ہے۔ واقعی؟ میں نے تو ابھی نیا نیا بنانا سیکھا ہے بھابھی۔ آپ جو بناتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے جادو کر دیا ہے، اپنے کھانے والے کو پسند آ جاتا ہے۔ نورے مسکرائی۔ اشر جانے لگا تو نورے بولی، اشر؟ وہ مڑا۔ جی بھابھی۔ تم اپنے بھائی کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، میں بہت شوق سے مجھے بہت شوق ہے مجھ سے تمہیں بہت کیا؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں بہت شوق ہے مجھ سے مار کھانے کا۔ جس دن وہ مجھ سے پوچھ رہے، تمہیں بہت شوق ہے ان سے مار کھانے کا، جس دن وہ تم سے پوچھ رہے تھے کہ کون آیا تھا اور کون نہیں، تو تم ہو کہ اپنی ماری جا رہے تھے بونگیا۔ وہ ویسے ہی، اس نے اپنا سر کھجاتے ہوئے وہ کہا شرمندگی سے۔ دیکھو پھر وہ تمہارے لیے رات کو سیب بھی لے آئے تھے، اور جب آئے تھے نا، کوئی حال ہے ویسے تمہارا؟ ایک بات بتاؤ مجھے اشر، کل تم اپنے بیمار دوست کی عیادت تو کرنے نہیں گئے تھے، پھر کہاں گئے تھے؟ نہیں بھابھی، میں وہیں گیا تھا۔ اشر، تمہیں پتہ ہے بھائی کو جھوٹ سے کتنی نفرت ہے، ایک تھپڑ لگا دیتے۔ چلو سچ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ میں بتاؤں گا تو آپ بھائی کو بتا دیں گی۔ مجھے پتہ ہے اس لیے میں نہیں بتا رہا۔ اشر میں نے تھپڑ لگا دینا؟ اچھا بتاتا ہوں، شارق بھائی کے پاس گیا تھا۔ اس ریکس کے پاس؟ نورے نے تعجبی انداز سے اس سے پوچھا۔ جی، اس نے نظر زمین میں گاڑتے ہوئے کہا۔ وجہ؟ بھابھی، اب میں اپنی تعریف خود تو نہ کر سکتا، میں وہاں ان کو بس یہ بتانے گیا تھا کہ آئندہ آپ تک اور میرے بھائی تک نہ پہنچے تو زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ایک بات بتاؤ، تم اور وہ زیادہ اٹیچ ہے؟ اگر تم وہ زیادہ اٹیچ ہے، اور اگر اس نے اتنے قتل کیے بھی ہے تو ابھی تک اس کو کسی نے پکڑا کیوں نہیں؟ جی، ابھی ہم کافی اٹیچ تھے اور ابھی بھی ہے، لیکن کیسے؟ ارزم تو کسی سے اٹیچ نہیں تھا بھابھی۔ جب میری دونوں بہنوں کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، تب میں کافی چھوٹا تھا، تو پھر میں ان کے گھر ہی میں ہی رہتا تھا۔ ماما تو جیسا اپنا دماغ ہی کھو بیٹھی تھی، اور بھائی ماما کو دیکھتا تھا، اور میں پھر اپنی خالہ کی طرف ہوتا تھا۔ پھر یہ شارق بھائی نے مجھے جیسے پالا ہو 2 سال، تقریباً 2.5 سال، وہ یاد کر رہا تھا، اور اس کو یاد کر کے اس کے چہرے پر ایک عجیب سے مسکراہٹ آ رہی تھی۔ اور بھابھی، پوری دنیا کی پولیس اس کے پیچھے ہے، جو اس کو پکڑنے آتا ہے وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ آپ نے بے شمار پیسے کام میں لاتے ہوئے اگلے بندے کو دے دیتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ تم سے پیار کرتا ہے؟ نورے کے سوال پہ اشر بولا، مجھ سے بھی زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر بھی تم کل چلے گئے، اس کو بول کے آ گئے ہو۔ بھابھی، اب خونی رشتوں پر تو میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، میں تو بالکل نہیں کروں گا بھائی کے معاملے میں کمپرومائز، اور نہ ہی آپ کے بارے میں۔ ایک ہی تو میری بھابھی ہے، اس نے مکھن لگاتے ہوئے انداز میں بولا۔ ویسے فرض کرو یہ ساری باتیں میں جا کر ارزم کو بتا دوں، وہ تمہارا کیا حل کریں گے؟ نورے کے کہنے پر اشر بولا، بھائی سے کون ڈرتا ہے؟ میں تو نہیں ڈرتا، وہ تو فضول میں ہی روب جماتے رہتے ہیں۔ میں کبھی ڈرا ہوں بھلا؟ آپ بتائیں۔ ہاں،
لیکن کوئی ایسا شخص ہے ہمارے گھر میں، اس گھر میں، جو کہ اپنے بھائی کے کہنے پر آرام سے 2 پراٹھے کے ساتھ تھپڑ بھی کھا جاتا ہے؟ نورے نے ہنستے ہوئے کہا، میں کوئی نہیں ڈرتا ورتا۔ ابھی اشر کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ارزم اپنے کام سے آیا اور وہ گلاس پانی لینے کے لیے کچن میں آیا تھا۔ کون مجھ سے نہیں ڈرتا؟ میں اشر کے منہ سے فوراً ہی نکلا، لیکن ارزم کے یہ کہنے پر اشر فوراً مڑ کر دیکھا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ وہ کیا بول بیٹھا ہے۔ بے دھیانی میں اس کی ہوائیاں اڑ چکی تھی اور جیسے رنگ بھی اڑ گیا ہو۔ نورے اشر کا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اچھا، آپ جناب ہم سے نہیں ڈرتے؟ بھائی دیکھیں، ہمیں تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے، نہ دنیاوی لوگوں سے۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ حق تو اللہ کا ہے نا کہ ہم اللہ سے ڈرے۔ اس کے بعد کور اپ کرنے کی کوشش کی۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن میرے پیارے بھائی اشر، ادھر آؤ۔ ارزم نے اشر کو بہت پیار سے اپنے پاس بلایا۔ اشر آیا۔ ارزم نے اس کا کان پکڑا اور بولا، بیٹا یہ یاد رکھنا، بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد آپ کو مجھ سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ویسے کیا لکھوں میں تم دونوں بھابھی اور دیور کی شان میں؟ دونوں مل کر میری برائیاں کر رہی ہے۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ نورے کو لگا کہ اب وہ بھی پھنس چکی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی وہ تو سمپل سا ایک مذاق کر رہا تھا، تو آپ نے بھی منع بھی نہیں کیا۔ ارزم کے کہنے پر اشر بولا، ہر جگہ چھاپا مارتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، اس نے بڑبڑا کر کہا، لیکن ارزم کے اتنے قریب تھا کہ اس کو آواز چلی گئی۔ ارزم نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا۔ بھائی آپ نے مجھے پھر مارا، اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ جو ہاتھوں اپنی گالوں پہ رکھتا ہے نا میرے تھپڑ کھانے کے بعد، یہ پہلے تو اپنی زبان پہ رکھ لیا کرو، منہ بند رکھ لیا کرو اپنا۔ اگر کچھ نہیں کہوں گا تجھے تو ٹر بولی جاتا ہے، نہ مارے اس کو۔ نورے بولی، چلو جا تو اپنا جا کے اردو کا پیپر یاد کرو، تمہارے پرسوں پیپر ہے نا، میں جانتی ہوں، چلو جاؤ، اب جلدی پہنچ جاؤ۔ اشر اور ارزم نورے کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے کہ نورے کو بھلا کیسے پتا؟ تمہاری ڈیٹ شیٹس وغیرہ میں نے دیکھ لی تھی، ایسے نہ مجھے دیکھو، مجھے پتا ہے تمہارا ٹیسٹ ہے اور پیپر تمہارے جلد آنے والے ہیں، چلو جلدی جا کے اردو کی تیاری کرو۔ اوکے، اشر کہتا وہ اپنے کمرے میں گیا۔ کچھ کھاؤ گے؟ نہیں۔ نورے اتنے میں ہی ابھی وہ بات کر رہا تھا، اس کو کال آئی۔ رک میں بھی آتا ہوں، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ موم یہ دیکھیں، آپ اس لیے امریکہ آئی ہے نا، میری شادی کروا دے۔ ہاں بھائی، تمہارا باپ تو ہے نہیں، مجھے تمہاری شادی کروانی پڑے گی۔ اچھا یہ تصویریں دیکھے، اس لڑکے کا نام شارق ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کا بزنس ہے اور کافی اچھا انسان لگتا ہے۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر فوراً سمجھ گئی اور جان گئی تھی یہ انسان کون ہے، کیونکہ شارق کو کون نہیں جانتا تھا۔ اس نے 47 قتل کیے تھے، جس کی وجہ سے سارے ملکوں کی پولیس اس کو جانتی تھی، تو وہ کیوں نہ جانتی؟ لیکن اس نے اپنی بیٹی حنوف کو کچھ نہیں کہا اور بولے، بیٹا مجھے اس کا نمبر دو، چلو تم جاؤ اپنے کمرے میں، میں کال کرتی ہوں اور بات وغیرہ کرتی ہوں، جو پوچھتی ہوں۔ اینڈ دین حنوف نے نمبر دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نمبر پہ کال کی گئی، دوسری جانب سے کال اٹھائی گئی۔ ہیلو، ریکس اسپیکنگ۔ ہائی حنوف، مدر اسپیکنگ۔ او السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ تم شارق ہو جس نے 47 قتل کیے ہیں، جس کے بارے میں میری بیٹی کو نہیں پتہ ہے نا؟ پوچھ رہی ہے یا بتا رہی ہے؟ بتا رہی ہوں۔ میرا نام سفینہ بیگم ہے اور میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے ایک شرط پر کراؤں گی، لیکن وہ شرط کیا ہے؟ زیادہ مشکل نہیں ہے، تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کام بولیے۔ کسی کو تڑپانا ہے، بے فکر رہے، یہ کام ہو جائے گا۔ دوسری جانب سے مسکراہٹ کی آواز آئی جو کہ شارق کی تھی۔ میں تمہیں لڑکی کی تصویر بھیجتی ہوں، اس کا فون بند ہوا، تصویر بھیجی تھی اور دوبارہ فون آیا تو دوبارہ فون کیا گیا تو شارق بہت ہکا بکا ان سے پوچھ رہا تھا، یہ تو ارزم کی بیوی ہے نا؟ ارزم وہی پولیس والا؟ سفینہ بیگم نے پوچھا۔ ہاں، میں جانتی تھی کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور ہے۔ کیسا چکر؟ سارے چکروں کو چھوڑو اور سب سے پہلے ان دونوں کو برباد کرو،
بے شمار رقم کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کروا دوں گی۔ دوسری جانب سے شارق کی ہنسی کی آواز آئی، کیوں نہیں؟ اب شارق کی زندگی کا ایک نیا مشن شروع ہو چکا تھا، جو کہ اب اس کو پورا کر کے دکھانا تھا۔ کوئی اس کو چیلنج کرے اور وہ پورا نہ کرے، ایسا تو کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا۔ میں کیا کروں یا اللہ، مجھے جو آپ نے دیا ہے اس میں مجھے راضی بھی کر دیں، مجھے اپنی رضا میں راضی کر دے یا اللہ۔ میں کیا کروں، مجھے اتنی سمجھ نہیں آ رہا، میری سمجھ سے سب باہر ہو رہا ہے۔ کیا میں کچھ نہیں کر پاؤں گی یا میں کچھ کر پاؤں گی؟ نورے ایک بند کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ سوچتی تھی تو یوں سوچتی تھی جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے اور وہ اکیلی ہے، کوئی آس پاس بھٹکنے والا نہ ہو۔ ارزم کی طرح جذباتی فیصلے کرنے میں وہ بھی ماہر تھی۔ بے حد دکھ کے عالم میں خاموشی سے اپنے آپ کو تعجبی نگاہ سے وہ آئینے کے آگے دیکھ رہی تھی۔ میں کیسی دکھتی ہوں؟ کیا میں پیاری دکھتی ہوں یا نہیں؟ وہ اس وقت نیلے رنگ کی قمیص پہنے ہوئی تھی اور اس نے اپنی ناک میں ایک لونگ پہنی تھی جو کہ ہیرے کی بنی تھی اور اس کے اوپر سونے کی ڈیزائننگ تھی۔ آنکھیں بھوری اور چہرہ سرخ۔ کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ ارزم نے آ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اس نے دروازہ ناک کیا، پریشانی کے عالم میں کہ دروازہ لاک کیوں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر نورے نے دروازہ کھولا۔ وہ جانتی تھی ارزم ہی ہوگا کیونکہ عشر کا تو پیپر تھا تو وہ تیاری کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بے دہانی کے عالم میں آگے چلتی گئی اور دوبارہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارزم نے دروازہ بند کیا فوراً، کیونکہ اس کے بال کھلے تھے اور وہ حجاب کرتی تھی، اس لیے۔ کافی دیر اس کو دیکھنے کے بعد ارزم نے آج ٹھانی تھی کہ آج تو اس کی ناک میں پہنی ہوئی لونگ کی تعریف تو ضرور کرے گا۔ نورے، ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ چپ کے عالم نے اس نے بس یہی لفظ ادا کیا۔ تمہاری ناک میں یہ لونگ کہاں سے آئی؟ تمہیں کس نے دی تھی؟ جب میں 20 سال کی ہوئی تھی نا، تب میرے بابا نے مجھے یہ گفٹ کی تھی۔ اتنا قیمتی تحفہ! تمہارے بابا اتنے امیر تھے کہ ہیرے کی لونگ کے اوپر سونے کی ڈیزائننگ کروائی ہوئی ہے۔ میرا باپ بہت امیر ہے۔ میرے بابا کی 20 کنال سے بھی زیادہ زمین ہے۔ ان کے اپنے بہت کاروبار ہے، نہیں بلکہ تھے، کیونکہ اب وہ کس کے ہے؟ تمہارے ہے ہی نہیں، میرے تو نہیں ہے۔ وہ تو سفینہ بیگم کے نہیں ہے۔ جب تک ان کو پھانسی کے پھندے تک نہ لے جاؤں تب تک مجھے چین نہیں آئے گا اور وہ چیزیں تب تک میری نہیں ہوں گی۔ بڑی آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ ویسے تمہارے بابا کافی امیر تھے، واؤ، کاش نہ ہوتے۔ اور نورے کی یہ الفاظ ارزم کے بولے گئے الفاظات کو چیر چکے تھے۔ اتنا درد تھا اس کی آواز میں جب اس نے کہا کہ کاش نہ ہوتے۔ ارزم نے ہمت کر کے پوچھا، کیوں نہ ہوتے؟ اگر وہ امیر اتنے نہ ہوتے تو وہ میرے پاس رہتے، جہان زیب کے پاس رہتے، ہم سب مل کر رہتے، کاش ہم مل کر رہتے۔ نورے، کیا تم رو رہی ہو؟ نورے نے ارزم کی جانب دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ارزم نورے کے پاس گیا اور اس کو کہا، تم رو رہی ہو نا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا تم نہیں رو گی۔ میں نہیں رو رہی ہوں۔ نورے، تم جانتی ہو میں جھوٹ بولنے پر تھپڑ لگا دیتا ہوں۔ نورے نے اس کو ایک درد بھری نگاہ سے دیکھا اور اس نے کچھ نہیں بولا۔ کیا ہوا، کچھ بولو گی نہیں؟ نہیں، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ تو پھر اگر میں تمہیں تھپڑ لگا دوں تو تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ یا تم نے یہ امید کیے ہوئے کہ میں نے سب امیدیں لگانا چھوڑ دی ہے، کیونکہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں کسی سے کسی قسم کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا چاہتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہو گئی۔ میں سیریس نہیں ہوئی، بس بتا رہی ہوں۔ چلو بس کرو، باہر آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا سنو، امی نا حنین کی طرف گئی ہے تھوڑے دن رہنے۔ امی کا دل نہیں لگ رہا تھا یہاں پہ، تو یعنی حنین کے گھر میں نا اس کے بھابھی وغیرہ کے بچے ہیں تو وہاں پر چلی گئی ہے رہنے، تھوڑی دنوں کے بعد آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلو اپنی آنکھوں میں آیا ہوا پانی صاف کرو۔ نورے نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں صاف کی۔ وہ روئی نہیں تھی لیکن آنکھیں بھری ہوئی تھی، جو کہ ارزم دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نور، تم بہت پیاری لگتی ہو مجھے۔ وجہ؟ کیونکہ تم پیاری ہو، اور اگر میں پیاری نہ ہوتی تو میں آپ کو پیاری نہ لگتی۔
یہی کہنے کا مطلب ہے؟ نہیں، تم مجھے تب بھی پیاری لگتی ہو، اس لیے پیاری ہو۔ اور وہ ہنستا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تھام کر اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ہنسے اور پھر نورے نے حجاب کیا اور وہ پھر کھانا کھانے چلے گئے۔ ارزم، آنٹی نے تو آج کھانا نہیں بنایا۔ نورے کچن سے دیکھ کر آئی تو ارزم کو بتانے لگی، اچھا میں کھانا نہیں بنا کے گئی۔ نورے، نفی میں سر ہلایا۔ اچھا چلو میں باہر سے کچھ لے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ارزم سنو جی، اشر کا پسند کا کچھ لانا، وہ صبح کا پڑھ رہا ہے۔ اوہ اچھا، وہ مسکرایا تو نورے بھی مسکرائی اور پھر وہ چلا گیا۔ اشر باہر آیا۔ نورے برتن وغیرہ رکھ کر ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ بھابھی بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی ہاتھ میں کتاب تھی اردو کی اور بال اس کے سر کے اجڑے ہوئے تھے جیسا خود ہی کوئی غالب بنا ہوا ہو۔ نورے نے اس کو دیکھا تو اچانک اس کی ہنسی چھوٹی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، چھوٹے غالب لگ رہے ہو۔ بس بھابھی، یہ پڑھائیاں اچھے خاصے انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ میں اچھا خاصا بھائی کو سمجھاتا ہوں، یہ پڑھائی وڑائی کچھ نہیں ہوتی، یہ بس انسان کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ یہ دیکھے میری حالت، مجھ جیسے سلجھے ہوئے، ویل ڈریس، خوش شکل، خوش مزاج، خوش عقل رہنے والے آدمی کو اس پڑھائی نے اجڑا ہوا غالب بنا ڈالا ہے۔ مجھے تو بھابھی کسی سے محبت بھی نہیں ہوئی تو میں ایویں یہ غالب پڑھتا پھروں۔ پتہ نہیں بھابھی، اتنے مشکل ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے، لیکن پڑھنا تو پڑے گا بھائی۔ اور تم خوش مزاج، خوش عقل کے ساتھ ساتھ خوش فہم بھی ہو۔ اگر غالب نہیں بنو گے نا تو پیپر میں فیل ہو جاؤ گے، اور اگر فیل ہوں گے نا تو پتہ ہے نا تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں، اسی لیے تو پڑھ رہا ہوں، نہیں تو آپ کو لگتا ہے میں پڑھوں؟ میں تو دنیا میں راج کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، دلوں پہ راج کرنے والا بادشاہ آج کتابیں پڑھ رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اشر یہ لائن کہہ کر واہ واہ کرنے لگا تو نورے ہنسنے لگی۔ اشر آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اچھا نا بھابھی کھانا لے تب تک میں کچھ ریوائز کر لیتا ہوں۔ تمہارے بھائی کھانا لینے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ اچھا، وہ یہ کہہ کر پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اشر پڑھ رہا تھا، نورے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بھابھی ویسے آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھی ہے۔ نورے نے اس کو عجیب طریقے سے دیکھا اور پوچھا، ویسے کیوں؟ آپ بھائی کے سامنے میری کافی مدد کرتی ہے، جب سے آپ آئی ہے نا تب سے ماننے میں کمی ہوئی ہے۔ وہ بے اختیار ہنس دی کہ اتنے میں ہی ارزم آ گیا۔ بھائی آپ آ گئے، مجھے بہت زور سے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا، اس نے ارزم کے ہاتھ سے کھانا پکڑا اور فٹافٹ پلیٹ میں ڈالنے لگا اور وہ سب کھانے لگے۔ بھائی اتنا مزے کا سارا کھانا، کچھ آج سب میرے ہی پسند کا لے آئے ہیں۔ ہاں تمہاری بھابھی نے کہا تھا، ٹال تھوڑی سکتے تھے ہم۔ ہیں واقعی بھابھی آپ نے کہا تھا؟ اس نے چونک کر اپنی بھابھی کو دیکھا۔ ہاں بھائی، ہم نے ہی کہا تھا، ہم نے کہا ہمارا بیچارہ بھائی اتنی محنت کر رہا ہے تو کچھ کھا پی لے، ایسے تو کمزور پڑ گیا، صحت پر بھی اثر پڑے گی، بیچارہ چائنا والا کان اتر ہی گیا کہیں تو پھر ہم کیا کرتے پھریں گے۔ نورے نے ہنسی دباتے ہوئے ایسے کہا تو ارزم بھی ہنسنے لگا۔ یعنی بھابھی آپ نے میرا فائدہ نہیں، ایک قسم کا بھائی کا فائدہ ہی کر دیا۔ وہ کیسے؟ اگر میری کمزوری کی وجہ سے میرا کان اتر جاتا ہے تو کم از کم بھائی کھینچتے دار نہ، اب یہ پکا ہو جائے گا مزید، اور پھر بھائی اس کو کھینچیں گے۔ اس نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم اتنی الٹی حرکتیں نہ کیا کرو، ارزم بولا۔ ویسے یہ بتاؤ آج کیا تم ایسا پڑھ رہے ہو کہ پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلے، اور یہ کتاب بھی ساتھ لائے ہو ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے؟ خیر سے تم اتنا پڑھ رہے ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم بھی اتنا پڑھ سکتے ہو۔ کون سا پیپر ہے تمہارا؟ اردو کا ہے بھائی۔ واقعی اردو پڑھ رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنا پڑھ سکتے ہو اور تم پورا دن اس کی تیاری میں لگے رہو۔ ارزم نے اس کو چونک کر حیرانی سے ایک بھویں اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہو جاتی بھائی ارزم نے اس کو چونک کر حیرانی سے ایک بھویں اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ بھائی میں کیا کروں، میں جس ستمگر محبوبوں نے تو غالب کی جان کھائی تھی اور غالب میری کھا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے میری تو یہ سمجھ سے چیزیں باہر ہو جاتی ہے۔ اتنا تو شریف۔ نورے ہنسنے لگی اور اشر نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگا۔ اردو ہوتا اور
اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف محبوب ہوتا ہے، اس کے دو چار رونے ہوتے ہیں اور کبھی ہنسی ہوتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اشر بولا، ہاں پتہ ہے سارا، لیکن آتا پھر بھی کچھ نہیں ہے نکمے کو، یہ ہوتی ہے نکمے کی پہچان۔ ارزم بولا، بھائی اب آپ ہمیں نا یہ نکما نہ کہے، ہم بھی غالب بن چکے ہیں۔ اچھا تو مسٹر غالب کوئی شعر سنا دیں، نورے نے اشر کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ لے جی پھر سنیے، میرا اپنا ذاتی شعر ہے۔ ارشاد ارشاد۔ ہر کسی کی زندگی میں ہے غم، کوئی نہیں کرتا ہمارے دکھ کو کم، آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے ہماری آنکھیں نم، پھر بھی آپ کہہ رہی ہے آپ کو ستا رہے ہیں ہم۔ اشر، یہ تیرا شعر ہے؟ اعظم نے حیرانی سے پوچھا۔ جی ہاں بھائی۔ واہ واہ چھوٹے غالب، مزہ آ گیا، نورے تالیاں بجاتے ہوئے بولی۔ تو اشر بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر نیچے جھک کر شکریہ شکریہ کرنے لگا۔ چھوٹے غالب، چل جا پڑھ لے جا کے، تھوڑا بہت کھا لیا ہے تو نے۔ ارزم بولا، بھابھی دیکھ رہی ہے نا، مجھے کھانا نہیں کھانے دے رہے، کہہ رہے ہیں میں نے بہت کھا لیا۔ ابھی تو میں نے آدھی روٹی کھائی ہے یا ایک کھائی ہوگی۔ اپنے بھابھی کو میری شکایتیں لگا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ ارزم نے اس کو تھپڑ لگایا۔ نہ کرو، اس کو نہ مارو۔ مار کیوں رہے ہو؟ فضول میں ہی، واقعی اس نے کچھ نہیں کھایا، اتنا سا تو کھانا کھایا ہے، ابھی پڑے گا۔ یہ جب جہانزیب بھی اتنا ہی کھاتا تھا نا تو میں بھی اس کو بہت ڈانٹتی ہوتی تھی، اور اس کو میں کہتی تھی کہ زیادہ کھانا کھایا کرو، زیادہ کھانا کھانے سے زیادہ اچھا آپ کو اسٹیمنا ملتا ہے، جتنا اچھا کھائے گا اتنا ہی اچھا پڑھ سکتا ہے، ایک ہیلدی انسان اپنی لائف انجوائے کر سکتا ہے، کمزور ذہن والا انسان تھوڑی۔ لیکن کبھی بھی میری بات تو مانی ہی نہیں تھی نا جہانزیب نے، اور وہ اپنے اس آخری لفظ پر خاموش ہو گئی تھی، اور وہ اٹھی اور جا کر اس نے برتن کچن وین میں رکھ دی اور کھانا کھا چکی تھی، جس طرح اس نے کہا تھا نا، آج اتنے لفظ بولنے سے پہلے وہ کھا سکتی تھی۔ بھائی، بھابھی کو کوئی غصہ آیا ہے؟ اس نے دکھی ہوتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں یار، اس کا غصہ نہیں آیا، بس وہ اداس ہو جاتی ہے جہانزیب کی بات پہ یا اپنے بابا کی بات پہ۔ بھائی آپ جائیں نا، آپ بھابھی کو منائیں، ایسے تو پوری رات ایسے ہی رہے گی تو آپ کا دل دکھتا رہے گا، آپ ان کو باہر لے آئے ہمارے ساتھ۔ میں اب ایسی کچھ بات نہیں کروں گا جن سے ان کا دل دکھے۔ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا، میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ ارزم اٹھا اور جا کر دیکھا کمرے میں، تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ جب وہ اشر کو بتانے آیا کہ اشر، تمہاری بھابھی کمرے میں نہیں ہے، تو وہ وہاں بیٹھی چائے لے کر آ چکی تھی۔ اب اپنے آپ پر ضبط کرنا اس نے سیکھ لیا تھا۔ نور، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں کمرے میں دیکھنے گیا تھا۔ نہیں، میں آ گئی تھی باہر۔ آئے چائے پیے۔ اپنے آپ پہ ضبط کرتے اس نے اپنے لفظوں کو چن چن کر ادا کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ابھی یہ بتائے آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ اشر نے نور کا دل اچھا کرنے کے لیے اس سے سوال جواب کرنا شروع کیے۔ مجھے اتنا خاص کچھ اچھا نہیں لگتا، مجھے سب اچھا لگتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ یعنی آپ کو میرے بھائی اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس لیے؟ نور ہنسی پہلے تو، لیکن پھر اس نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، ہاں شاید۔ ارزم سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اچھا بھائی آپ بتائیں، آپ کو کیا چیز اچھی نہیں لگتی؟ سب مجھ سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا چیز اچھی نہیں لگتی، مجھے اندرونی غذا اور بیرونی بہار اچھی نہیں لگتی۔ اور یہ الفاظ کہہ کر ارزم نورے کی جانب دیکھنے لگا۔ نورے شاعری کو اچھے سے جاننے والی تھی اور وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے، چلو اب جا کے تم اپنے کمرے میں پڑھ لو، یا تم نے اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو، پھر سو جانا۔ اشر، وہ سب سے اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو چکے تھے۔ صبح کا وقت ہوا، ارزم باہر ناشتہ لے کر آیا، وہ تینوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ صبح کے ابھی 9 بجے کا ہی ٹائم تھا، ساتھ ہی کشف آ گئی۔ وہ تینوں سکون سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کیسے ہو سب؟ کشف کی آواز پر اشر اور ارزم نے اس کو مڑ کے دیکھا جو کہ اس کی پچھلی جانب کھڑی تھی۔ لو جی آ گیا کاکروچ، اشر نے آرام سے بولا اور کھانا کھانے لگا۔ نورے تو کشف کو جانتی نہیں تھی۔ اشر کھانا کھانے لگا تو پھر ارزم کو ہی اس کو کہنا پڑا، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، اور وہ بیٹھ گئی، ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ نورے اور اشر کو دیکھا اور پوچھا کہ کون ہے یہ، اور پھر
اور پھر کشف خالہ کیسی ہیں؟ ارزم نے نورے کو کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ نورے کو بتانا چاہتا تھا کہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے اس نے ایسا سوال کیا جس سے نورے سمجھ گئی کہ اچھا یہ خالہ کی بیٹی ہے۔ کیسے آنا ہوا تمہارا یہاں پر؟ ارزم کے سوال پر کشف بولی، کچھ نہیں ارزم، بس اپنے گھر میں بور ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کچھ باتیں ہی کر لی جائے ادھر آ کر، ہاں فساد ڈال دیا جائے۔ اشر پھر بڑبڑایا، کیا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ کشف بولی اشر کو، کچھ نہیں کشف پاگل، یوں میں ابھی کیا میں بھی ابھی اس کو منہ میں کاکروچ کہہ رہے ہو آ رہا تھا اس نے سوچا۔ بھائی، ہاں، ارزم نے کشف کو کھانا نکالتے دیتے کہا، میں جا رہا ہوں، تم نے اپنا ابھی تک کھانا تو کھایا نہیں، ایسے کیسے تم پیپر دو گے؟ نورے بولی، بھابھی دیکھے میں دے دوں گا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں نے آنا ہے پیپر دے کر اور سو جانا ہے، تو مجھے جانے دے پلیز۔ اشر جانے لگا تو نورے اٹھ کر آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود پاک پڑھنے لگی اور اشر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بھابھی کیا ہوا، کیا کر رہی ہو؟ نورے نے اس کو ہاتھ سے کہا رکو، اور پھر اس نے پڑھ کر اس پر پھونک ماری، چلو جاؤ شاباش، اللہ کے اوپر ہے سب کچھ۔ نورے اشر کے کان میں کہنے لگی، اور کوئی بات نہیں، اگر تمہارا پیپر غلط بھی ہو گیا تمہارے بھائی کو میں سمجھا دوں گی، اوکے، تم نے ٹینشن نہیں لینی، چل جا شاباش میرا بھائی۔ یہ کہہ کر دونوں ہنسنے لگے۔ اپنے بھابھی کا اتنا خلوص پن دیکھ کر اشر یہ جان چکا تھا کہ اس کی بھابھی اس سے جہانزیب کی طرح پیار کرتی ہے۔ بہت محبت ہے دیور بھابھی میں، کشف نے طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بہن بھائی والی ہے محبت۔ نورے کے جواب پر کشف اور ارزم چونک چکے تھے۔ ارزم نے تو اپنی ہنسی چھپانا چاہی، لیکن کشف تو غصے سے لال ہو رہی تھی۔ میری بات سنو، تم مجھے باہر لے جاؤ گے پلیز کشف، اتنے میٹھے لہجے میں ارزم کو کہنے لگی تو نورے نے ان دونوں کو ایک عجیب نظر سے دیکھنے لگی۔ ارزم تو خاموش تھا، لیکن کشف کے لہجے کو دیکھ کر وہ تھوڑی چونک گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری چوائس کافی اچھی ہے، تو پلیز تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں نے شاپنگ کرنی ہے، پلیز دیکھو، تم میری بات مان لو، میں بہت سیڈ تھی۔ وہ ابھی مزید کچھ آگے بولتی تو ارزم بولا، ہاں میں لے جاؤں گا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد نورے نے کچن میں برتن وغیرہ رکھے اور اپنے کمرے میں اپنی چٹکی لینے لگی تو ارزم پیچھے آیا اور بولا نورے، ہاں یار میں آتا ہوں، ذرا اس کو لے کے جا رہا ہوں، پھر میں کام پہ چلا جاؤں گا، جایا، چلو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور وہ روانہ ہو چکے تھے۔ اشر اپنا پیپر کرنے کے بعد کینٹین میں بیٹھا تھا۔ اس کو شارق کی کال آئی۔ کیا بات ہے، آج کل تم مجھ سے ملنے نہیں آ رہے ہو؟ شارق نے کہا، آپ بھی تو مجھے بھول گئے ہیں جیسے بھائی۔ میں تو نہیں بھولا، ویسے یہ بتا کہاں پہ ہو؟ پوری دنیا کی خبر رکھنے والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں۔ آپ کے پاس تو ہر کسی کے گھر کا CCTV کیمرہ ہوتا ہے، تو آپ کو میرا نہیں پتہ میں کہاں ہو سکتا ہوں؟ نہیں، مجھے تمہارا نہیں پتہ۔ شارق اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ معمول کے مطابق میں ایک شریف بچہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عقل مند، جوان، آنیسٹ بچہ ہوں، جو اس وقت اپنی یونیورسٹی میں بیٹھا ہے۔ میرے گھر آؤ، سب سے اہم کام ہے مجھے۔ تو آج بھی یعنی آپ مجھے کام کے لیے ہی یاد کیا ہے؟ مجھے تو لگا تھا آپ کو واقعی میری یاد آ رہی ہے۔ شارق کو اشر کے یہ الفاظ بہت تنگ کر گئے تھے۔ واقعی اس نے کام کے وقت ہی کیوں اس کو یاد کیا ہے، جبکہ اشر تو سب کے ساتھ ایک جیسا لائل بندہ ہے، اور شارق جانتا تھا کہ اگر اس میں اور ارزم کا مقابلہ کیا جائے تو اشر کس سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ دونوں ایک ہی اسٹیج پر لا کر کھڑا کرتا اور کہتا کہ میں دونوں سے برابر پیار کرتا ہوں۔ چلے کوئی بات نہیں، اب بدل رہے ہیں تو ہم بھی بدل جائیں گے۔ بتائیں میں آؤں آج یا نہ؟ ہاں ضرور آؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ۔ چلے ویورز، یہ تھی ہماری آج کی 7ویں قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ جب تک کہ
خوش رہے، آباد رہے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔